ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کا خواص تو خیال رکھتی ہے لیکن عوام خیال نہیں رکھتی۔ اللہ والے اس بات کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں لیکن عوام کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کا اجر یعنی اللہ کی طرف سے اجر اور لوگوں کی تعریف دونوں چاہے، یعنی جو نیک کام وہ کرے اس میں اس کی دونوں باتوں کی نیت ہو کہ اللہ کی طرف سے مجھے اجر بھی مل جائے اور لوگ بھی میری تعریف کر دیں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جواب عنایت فرمایا کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور اس کے چہرے کا مطلوب ہو، یعنی وہ عمل صرف اللہ کی ذات کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے، ورنہ اللہ کے ہاں ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے جس میں وہ پہلے ہی کسی اور کو اپنا شریک بنا چکا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ بھلے اس میں مقدم نیت اس کی یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور تھوڑی سی نیت یہ ہو کہ فلاں میری تعریف کر دے، تو اس صورت میں بھی یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ نہ تھوڑا نہ زیادہ ان دونوں صورتوں میں کسی کو شریک قبول نہیں فرماتے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے مزید حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص نے حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے جو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کی تعریف کریں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس پہ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وجہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سب سے بہترین شریک ہوں، پس جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے ہے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں درج ہے۔ دیکھیں، اخلاص بہت باریک چیز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، نہ کوئی فرشتہ اسے لکھ سکتا ہے، نہ کوئی شیطان اس کو بگاڑ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی خواہش اس کو مائل کر سکتی ہے۔ چونکہ ابھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آئی ہے تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے جو میں بھی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قبول ہونے والے اعمال کے دو ارکان ہوتے ہیں، ایک تو خالص اللہ کے لیے ہو، دوسرا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ ان دونوں ارکان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا، اور وہ صرف ایک وزن ہے جو انسان نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور اس پہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخلاص اور سنت کی پیروی کے بغیر کیا گیا عمل ایسا ہے جیسے کوئی مسافر اپنے تھیلے کو ریت سے بھر لے اور وہ اسے اٹھائے پھرتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ایک آدمی نے بالکل بیکار کی چیز کو اپنے ساتھ لادا ہوا ہے۔ وہ اس عمل کی مثال جو اخلاص سے نہ کیا جائے یا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہ کیا جائے، ایک بیکار چیز سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ ریت تو آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں لگائے گا، بلکہ جہاں یہ جھڑے گی لوگ بیزار ہوں گے۔ اسی طرح سے اخلاص سے کیے ہوئے عمل سے خوشبو اور نور اٹھتا ہے، لیکن بے اخلاصی سے کیے ہوئے عمل سے وہ بدبو اور نحوست اٹھتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی شریعت میں بھی نور اور خیر ہے، تو جو آدمی ان کی سنت اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کرے گا تو نور اور خیر اٹھے گا، اور جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف عمل کرے گا یا اس کو نظر انداز کر کر عمل کرے گا تو اس کا عمل کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اس میں بھی نحوست اور بدبو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس نحوست اور بدبو سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ والے بہت باریکی سے ان باتوں کا خیال رکھتے تھے، اور وہ ہر چیز میں یہ دیکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی رہنمائی اس وقت میری طرف متوجہ ہے اس عمل کو کرنے کے لیے، اور اس کے اصول اور ضوابط قائم کر کے وہ عمل کو کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب وہ عمل کیا کرتے تھے تو اپنی نیتوں کو پہلے ٹٹولتے تھے، نیتوں کو صاف اور پاک کرتے تھے، اس کے بعد جب عمل کو کر لیتے تھے تو عمل کے درمیان اپنی نیتوں کو ٹٹولتے تھے، اور جب وہ عمل کر چکے ہوتے تھے تو اگر اس عمل میں کسی قسم کی کوئی غلطی رہ گئی ہو، اس شبے کے ساتھ وہ استغفار کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کمزور عمل کو نہیں پہنچانا،
جو آدمی عمل کے بعد استغفار کر لے گا تو اگر اس عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو معاف فرما دیں گے، اور اس کمی کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین عمل بنا کے اپنے دربار میں قبول فرمائیں گے۔ لیکن پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان پوری طرح سے اپنے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ میں کس طرح سے اخلاص والا عمل کر سکتا ہوں، اور پھر یہ اللہ والے اس عمل سے بھی ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں جس سے میرا وہ پچھلا عمل ضائع ہو جائے۔ تو عمل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ عمل کو آخر تک لے کر جانا، محشر میں بچانا، وہاں تک کے لیے پہنچانا، یہ ہمارا مقصود ہے۔ تو اللہ والوں کے اعمال میں اور ایک عام آدمی کے عمل میں یہ فرق ہے، اور بات مشکل نہیں ہے، یہ ایک عام آدمی بھی اس کوشش کو کر کے یہ کیفیت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سستی دکھاتے ہیں اور ہم عمل کی طرف اس انداز میں متوجہ نہیں ہوتے جس طرح عمل کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، جس طرح عمل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام مشکل نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس کو اپنے اوپر ٹھان لے۔